محفل میں بیٹھنے کے 10 ایسے آداب جو آپ کے خاندانی ہونے اور تربیت یافتہ ہونے کی پہچان بن سکتے ہیں۔ نمبر 1، سلام کر کے داخل ہوں۔ محفل میں داخل ہوتے وقت سب کو سلام کرنا آپ کی تہذیب اور دینی شعور کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر، اجازت لے کر بیٹھیں۔ بیٹھنے سے پہلے اگر ممکن ہو تو اجازت لینا یا میزبان کی رہنمائی سے بیٹھنا بہتر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر، جگہ بنانے میں دریغ نہ کریں۔ اگر کوئی نیا فرد آئے تو فوراً جگہ بنا دیں، تنگی محسوس نہ ہونے دیں۔ اور چوتھے نمبر پر، درمیان میں مداخلت نہ کریں۔ جب کوئی بات کر رہا ہو اس کی بات مکمل ہونے دیں، درمیان میں نہ بولیں۔ اور پانچویں نمبر پر، آواز دھیمی رکھیں۔ اپنی آواز کو محفل کے ماحول کے مطابق رکھیں۔ چیخنا یا زور زور سے بولنا بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر، موبائل کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ محفل میں بیٹھے ہوئے موبائل پر لگے رہنا دوسروں کی توہین کے مترادف ہے۔ اور ساتویں نمبر پر، ادب سے سنیں اور بولیں۔ ہر کسی کی بات کو احترام سے سنیں۔ اختلاف رائے ہو تو شائستہ انداز میں پیش کریں، سافٹ لہجے میں۔ مذاق کرتے وقت دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ مذاق کو ذاتی حملہ نہ بننے دیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اور 9ویں نمبر پر، لباس اور بیٹھنے کا انداز باوقار ہو۔ آپ کا لباس، انداز نشست اور جسمانی حرکات آپ کے خاندانی پس منظر کا پتہ دیتی ہیں۔ اور 10ویں نمبر پر، محفل کے مقصد کا خاص خیال رکھیں۔ اگر محفل علمی، دینی یا رسمی نوعیت کی ہو تو اس کی سنجیدگی کو قائم رکھیں، غیر متعلق باتوں سے گریز کریں۔ یہ تمام آداب اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ آپ ایک تربیت یافتہ، بااخلاق اور خاندانی پس منظر کے حامل انسان ہیں۔ محفل میں آپ کا رویہ ہی آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن بھی ہے نا کہ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ انسان کی پہچان کیا ہے؟ اس کی زبان۔ جب انسان بات کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا زیادہ خاندانی ہے، کیونکہ الفاظ ہی نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔